أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے اندر ایک خاص قسم کا مضمون بیان ہوا جس کی کل وضاحت ہو چکی کہ اللہ نے شیطان کو مقرر کیا ہوا ہے. یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. اب یہ کیوں ڈالتا ہے تو اللہ نے اس کی وجہ بیان کی تاکہ فتنہ بنے ان لوگوں کے لیے. فتنہ بننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کھرے اور کھوٹے کے اندر تمیز آ جائے گی. جو اللہ نے امتحان لینا ہے وہ امتحان پورا ہوگا. اگر محمد الرسول اللہ جو آرزو کر رہے تھے، جو رسول اللہ کی خواہش تھی کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، کوئی بھی دنیا پر کافر نہ رہے، اگر وہ آرزو اللہ پوری کر دیتے تو اس میں امتحان تو کوئی بھی نہیں. جنت اور جہنم کا کوئی تصور تو پھر نہیں تھا. یہ امتحان رکھا، اسی وجہ سے شیطان کو بھی مقرر کیا. وہ لوگوں کے اندر کیا کرتا ہے؟ فتنے کو برپا کرتا ہے. لیکن جب وہ کسی آرزو کے اندر خلل ڈالتا ہے، اللہ اس کے بعد اسے صاف کرتے ہیں. اللہ نے کیا بتایا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، اللہ ختم کر دیتے ہیں شیطانی وسوسے کو. کس کے دلوں سے؟ مومنین کے دلوں سے. اب اللہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لیں وہ لوگ اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے. علم سے مراد ایمان ہے. تاکہ مومنین لوگ انہ الحق، کہ حق جو ہے من ربک، وہ ان تیرے پروردگار کی طرف سے ہے. مومنین کو یہ بات سمجھ آ جائے اس لیے اللہ ان چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تاکہ وہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان لے آئیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے جو دل ہیں، مومنین کو جو دل ہیں وہ سیدھے ہو جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف. اب مثال کے طور پر ایک آیت اتری اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، کہ مشرکین تم بھی اور جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو سارے کے سارے جہنم میں جلو گے. یا جب اتری، شیطان نے فوراً مشرکین کے دل کے اندر خیال پیدا کیا کہ واہ، محمد نے آج عیسیٰ کو بھی جہنمی قرار دیا، عزیر کو بھی جہنمی قرار دیا، فرشتوں کو بھی جہنمی قرار دیا. اب شیطان کی چال ہے. لیکن اللہ نے فوراً آیت اتاری ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن لوگوں کے بارے میں بلائی لکھ دی گئی ہے کہ انہیں خیر ملے گی، تو وہ لوگ اس جہنم سے بہت زیادہ دور ہوں گے. لیکن کیا؟ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں میں تو ختم کرتا ہوں اور میں اپنے ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہوں سیدھے راستے کی. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ، ہمیشہ رہیں گے، قیامت آ جائے گی، قیامت تک رہیں گے. الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کافر لوگ قیامت تک ہمیشہ رہیں گے. فی مریۃ، شک کے اندر، منہ، اس قرآن سے. قرآن کے اندر کفار ہمیشہ سے شک کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک شک کرتے رہیں گے. او یأتیہم، یا آئے ان کے پاس، عذاب یوم عقیم، بانج دن کا عذاب. یاد رکھ لیں اس سے مراد وہ دن ہے جس دن کے اندر کسی قوم پر عذاب آئے. جیسے قوم نوح کے اوپر، قوم عاد پر، قوم ثمود پر عذابات آئے ہیں. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عقیم، یعنی بانج دن. عقیم کا معنی ہوتا ہے بانج، اور بعضوں نے اس کا ترجمہ منحوس کبھی کیا. یاد رکھ لیں اللہ نے کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی گھڑی کو منحوس نہیں بنایا. کوئی بھی دن ہے وہ منحوس نہیں. کسی دن کی بھی پیدائش منحوس نہیں. ہر دن مبارک ہے.
لیکن کوئی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں کہ ان اعمال کی بدولت انسان پر پریشانیاں آتی ہیں، تو جس دن انسان پر پریشانی آتی ہے وہ دن انسان اپنے لیے منحوس سمجھ لیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز بہت رواج چل چکے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں مہینے ہے، اس فلاں مہینے کے اندر کسی کا نکاح نہیں کروانا، کسی کی منگنی نہیں کروانی، کوئی اگر آپ کا کاروبار شروع کرنا ہے فلاں دن کے اندر نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ دن منحوس ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ نے کسی دن کو منحوس نہیں بنایا۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، ہمارے لیے تو نمونہ وہی ہے نا، دلیل ہمارے لیے کون ہے؟ وہی ہے۔ ہم تو کسی اور کے دین پر چل نہیں سکتے۔ انہوں نے ہر مہینے کے اندر شادی کی ہے، انہوں نے ہر مہینے کے اندر کاروبار شروع کیا ہے، تمام کی تمام چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیوں بنایا ہے اس چیز کو کیوں معیار بنایا ہے؟ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ اٹھتے تھے، ہندوؤں کے ساتھ بیٹھتے تھے، غمی خوشی کے اندر ہندو ہماری کے اندر شریک ہوتے، ہم ہندوؤں کی غمی خوشی کے اندر شریک ہوتے، تو جو رسمیں ان کی تھیں ان رسموں کو ہم نے اٹھا لیا۔ کسی قوم پر عذاب آیا تو انہوں نے اس دن کو کیا کر دیا؟ منحوس قرار دیا۔ منحوس کوئی بھی دن نہیں۔ یہاں پر جو کہا ہے تو یہ لوگوں کے اعتبار سے کہا گیا ہے یوم عقیم، یعنی جو 5 دن ہے 5 دن کے اوپر عذاب ان کے اوپر آ جائے۔ الملک بادشاہ یومئذ، اس دن قیامت والے دن، للہ اللہ کے لیے ہوگی۔ آج بھی بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ پر بھی مار نہیں سکتا، لیکن آج اللہ نے بادشاہت مجازی طور پر لوگوں کو بھی دی ہے، لوگ بھی لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ ساری چیزیں واپس لے لی جائیں گی۔ کوئی مجازی خدا نہیں ہوگا، کوئی مجازی بادشاہ نہیں ہوگا۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہ صرف اور صرف ایک ذات کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ کرے گا۔ فالذین، فیصلہ کیا ہوگا؟ فالذین آمنوا، پس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ 1 2 4 100 200 1000 نہیں، ان گنت نعمتیں ہوں گی جنت کے اندر۔ اور والذین، وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، فاولئک، پس ان لوگوں کے لیے عذاب مہین، یعنی گھٹیا قسم کا عذاب، ذلت والا عذاب، رسوائی والا عذاب ہوگا۔ الذین ہاجروا، القرآن کا دستور ہے، کہیں پر بھی اگر مومنوں کا تذکرہ کرے گا قرآن تو ساتھ کافروں کا ذکر آئے گا، کافروں کا تذکرہ کرے گا تو ساتھ مومنین کا بھی ذکر آئے گا۔ اب اللہ مومنین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، جائیدادیں وغیرہ ساری چیز بنی بنائی چھوڑ دی، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، چلے گئے اللہ کے راستے میں۔ ثم قتلوا، پھر وہ شہید ہو گئے، انہیں قتل کر دیا گیا، او ماتو، یا اپنی موت مر گئے، کسی نے قتل نہیں کیا، بستر پر مر گئے، لیکن مرے کہاں پر؟ میدان جنگ کے اندر اللہ کے راستے میں۔ اللہ فرماتے ہیں لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو روزی دے گا، رزقا حسنا، بہترین قسم کی روزی، جنت سے بہتر کوئی روزی نہیں۔ یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر سارا کچھ ہے، اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور جنت کی ایک نعمت کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیں تو یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نعمتیں انہیں میں دوں گا، وہ روزیاں انہیں میں دوں گا۔ ایک جنگ کے اندر 2 جنازے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک اپنی موت مرے اور ایک شہید کر دیے گئے، صحابی تھے دونوں۔ تو سارے کے سارے لوگ دوڑ کر شہید کے جنازے کے ساتھ جا کر چمٹ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے لوگوں، یہ کیا ماجرا ہے کہ سارے اس کی طرف کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ شہید ہے، شہید کے درجات زیادہ ہیں، اس کی زیارت کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا میرے لیے یہ دونوں برابر ہیں، میں اس دونوں باتوں کو قبول کرتا ہوں، یا میں اس کی قبر سے اٹھوں یا اس کی قبر سے اٹھوں۔
میرے لیے یہ دونوں برابر ہیں کہ یہ دونوں کدھر مرے ہیں؟ اللہ کے راستے کے اندر۔ میرے لیے یہ دونوں برابر ہیں، لیکن یاد رکھ لیں اس کے اندر تعدی نہیں ہے، یعنی آپ ساری چیزوں کو نہیں کہہ سکتے۔ جو میدان جنگ کے فضائل ہیں وہ آپ مسجد والوں کو نہیں دے سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ہم مر گئے تو وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں۔ نہیں، اس کے اندر تعدی نہیں۔ جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ عام لوگوں کا نہیں۔ عام لوگوں کا ثواب جو ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن جو میدان جنگ والے لوگ ہیں ان کا ثواب علیحدہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین قسم کی روزی دینے والا ہے۔ اللہ کے خزانوں کے اندر جو روزی ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ اگر وہ کم بھی ہے نا، اس کے اندر سکون ہے، انسان کو اطمینان ہوتا ہے۔ اگر حرام پیسہ ہے وہ اربوں کھربوں روپے ہے لیکن اس کے اندر سکون نہیں ہے، عزت اس کے اندر نہیں اور بہتری اس کے اندر نہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور بضرور داخل کریں گے ہم انہیں، مدخلا یرضون، ایسی جگہ کے اندر داخل کریں گے جس کے اندر یہ جا کر راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ جنتی جب جنت کے اندر داخل ہوگا تو وہ خوش ہوگا، کسی قسم کی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَعَلِيمٌ، البتہ علم والا ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ الحلیم، اور وہ کیا ہے؟ حلم والا ہے، بردباری والا ہے۔ اللہ کو جلدی جلدی غصہ نہیں آتا، وہ صدیوں مہلت دیتا ہے، مہلت دینے کے بعد ایک ہی دفعہ گرفت کر لیتا ہے۔ اللہ کو غصہ اتنا جلدی نہیں آتا۔